اس کائنات کے بنانے کا جو مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام جبکہ جنت میں تشریف فرما تھے، ان کی ضروریات کی تمام چیزیں بدرجہ اتم وہاں موجود تھیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بنانے کے مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ کے جسم سے اور جسم میں بھی ایسی جگہ سے جہاں پر جسم کا خلاصہ ہے، یعنی دل کے پاس کی ہڈی سے آپ کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور آپ اپنے بغل میں دیکھتے ہیں ایک باپردہ خاتون ہے تو آپ حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ وحی الہی آتی ہے کہ ان سے آپ کا نکاح ہونا ہے، لہذا نکاح بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر منشاء الہی کے تحت حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف بھی لاتے ہیں، اور منشاء الہی کے تحت صرف اس دو انسان سے، ابھی صرف حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں، ان سے اللہ تعالی نے اس دنیا کو بسانا شروع کیا ہے، اور اسی کا تذکرہ ہے اس آیت میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اپنے اس رب سے جس رب نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ من نفس واحدہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی جان ہے۔ پھر آگے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی ایک جان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ پھر آگے فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ایک دور وہ آیا جب آپ دونوں سے بہت سے مردوں کو پیدا کیا اور بہت سی عورتوں کو پیدا کیا۔ یہ سلسلہ چلتا گیا اور یہاں تک کہ ہم آپ بھی اس دنیا میں اپنی آنکھیں کھول کر آج زندگی گزار رہے ہیں۔ گویا کہ دنیا میں جتنے رشتے بھی وجود میں آ رہے ہیں، ان تمام رشتوں میں سب سے پہلا رشتہ جو ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور پھر دنیا کے پھیلنے میں سب سے بڑا کردار اگر ہے تو خاتون کا ہے، چونکہ ان سے ہی توالد و تناسل کا سلسلہ جاری ہوا اور یہ دنیا آباد ہوتی چلی گئی، پھیلتی چلی گئی۔ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن و شانتی کا ماحول قائم ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بھی بہتر معاشرہ بن جائے، تو جہاں سے یہ دنیا پھیلنا شروع ہوئی ہے ہم اس کی اصلاح کریں، اور کوشش ہماری یہ ہو کہ خاتون جس سے ایک نسل وجود میں آتی ہے اور پھر اس کے بعد ایک سلسلہ چل پڑتا ہے، تو ہم اس خاتون کے تعلق سے فکر مند ہو، سوچنے والے ہوں۔ عورت کی پیدائش ہم امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، اور بڑی نعمت یہاں تک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا جہاں پر تذکرہ کیا ہے، کیا انسانوں اگر تمہیں اللہ کو پہچاننا ہو تو آسمان کو دیکھ لو، اگر تمہیں اللہ کو پہچاننا ہو تو سورج چاند ستاروں کو دیکھ لو، اگر تمہیں اللہ کو پہچاننا ہو تو زمین پہاڑ کو دیکھ لو، اور تم اس میں غور کرو کہ اس کا بنانے والا کون ہے اور یہ کیسے بنا ہے۔
وہیں پر قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ یہ آیت سورہ روم کی آیت ہے، پارہ نمبر 21 کی آیت ہے۔ سورت کی ترتیب کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو سورہ نمبر 30 کی آیت ہے اور پارہ نمبر 21 کے صفحہ نمبر 5 کی آیت ہے اور آیت نمبر 21 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا ہے۔ اس کا مقصد اللہ نے آگے بیان کیا لِتَسْكُنُوا، تاکہ سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور پھر باری تعالیٰ نے تم میاں بیوی کے درمیان پیار و محبت پیدا کر دیا ہے۔ آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں تو ایک اور آیت ہے قرآن کریم میں جو اسی رشتے سے متعلق ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ آیت سورہ حجرات کی آیت ہے اور پاروں کی ترتیب کے اعتبار سے پارہ نمبر 26 کی آیت ہے اور سورت کی ترتیب کے اعتبار سے سورہ نمبر 50 کی آیت ہے، آیت نمبر 13 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے لوگو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تم تمام انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو ہمارے معاشرے کی اصلاح کیسے ہم کریں یہ طریقہ سکھلایا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ دنیا جہاں سے پھیلنا شروع کی ہے ہم اس کی فکر کریں کہ اس دو جوڑوں کی زندگی صحیح گزرے۔ آئیے، جب ایک نوجوان لڑکا جب ایک نوجوان لڑکی رشتے ازدواج سے منسلک ہو جاتی ہیں، میاں بیوی کی زندگی گزارنا شروع کر دیتی ہیں، تو شریعت کے کیا احکامات ان سے متعلق ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اگر کوئی خاتون ایسی ہو کہ اس کا شوہر گھر میں موجود ہو اور وہ خاتون نفلی روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اپنی شوہر کی اجازت اور اس کی مرضی کے بغیر روزہ رکھ لے۔ اگر اپنے گھر میں کسی کو بلانا چاہتی ہے تو اس کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت اور مرضی کے بغیر اپنے گھر میں بلائے۔ لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد، کسی خاتون کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ نفلی روزہ رکھے باوجود کہ درا حالے کے اس کا شوہر گھر میں موجود ہو، یعنی شوہر کی اجازت اور مرضی کے بغیر وہ نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور شوہر کے گھر میں کسی کو آنے کی اجازت نہ دے سوائے شوہر کی اجازت کے۔ گویا اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک شوہر ایک بیوی کے لیے نفلی عبادت سے کہیں زیادہ بڑھ کر شوہر کی اطاعت و فرما برداری ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ یہاں سے ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ بننا شروع ہوتا ہے۔ اور آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں کوئی خاتون اگر ایسی ہو کہ وہ انتقال کر رہی ہو تو اس حال میں مرے اس کا شوہر اس سے خوش ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خاتون کے لیے جنت میں داخل ہونے کی بشارت سنائی ہے۔ فرمایا ایما امرأۃ ماتت، اگر کوئی عورت مرتی ہے، انتقال کرتی ہے اور اس کا شوہر اس سے راضی ہوتا ہے تو کل قیامت کے دن فرشتے یہ اعلان کر رہے ہوں گے ایسی عورتوں سے کہ جنت میں جس دروازے سے چاہو تم داخل ہو جاؤ۔ یہ حدیث ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ ازدواجی زندگی کا لحاظ کرنا
ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اب اگر انسان ہونے کے ناطے سے اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی نااتفاقی ہو جائے، ناچاقی ہو جائے، اور شوہر اپنی بیوی سے ناخوش رہنے لگے، ناراض ہو جائے، اور ناراضگی اس قدر بڑھ جائے کہ آپس میں صلح نہ ہو سکے، تو پھر شریعت کا ضابطہ اس سے متعلق ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کی یہ آیت ان خاتون سے متعلق ہو جاتی ہیں، ان شوہروں سے متعلق ہو جاتی ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ یہ آیت سورہ نساء کی آیت ہے، اور سورہ نساء بھی سورہ نمبر 4 ہے، اور پھر آیت نمبر یہ 59 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک عام پیغام دیا کہ انسانوں اور اے امت محمدیہ کے فرزندوں سنو، اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اور ہم بات کر رہے ہیں اصل ازدواجی زندگی کو لے کر کے، اگر کسی میاں بیوی کے درمیان ناچاقی نااتفاقی ہو جائے، تو ان تمام امور میں شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے، قرآن ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کو ماننے کی کوشش کریں۔ اور فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، ہم ان تمام معاملات کو اللہ کی طرف لے کر جائیں، رسول اللہ کی طرف لے کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس عمل کو جزو ایمان قرار دیتے ہوئے فرمایا، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، کل قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، تو تمہارے لیے یہ بات ضروری ہے کہ تمام اختلافی معاملات کو، جس میں ازدواجی معاملات بھی شامل ہیں، ان تمام معاملات میں شریعت کا دامن تھامو اور شریعت کے مطابق اپنے معاملات کا تصفیہ کرو۔ تحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا۔ اے نبی جی، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی زبان سے دعویٰ کرتے ہیں انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ وہ ایمان لائے ان تمام احکامات پر جو آپ پر نازل کیے گئے، اور ایمان لائے ان تمام احکامات پر جو آپ سے پہلے نازل کیے گئے، اور ان کے دل کی کیفیت یہ ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنا معاملہ شیطان کے پاس لے جائیں اور شیطان سے اپنے معاملات کا تصفیہ کرائیں، جبکہ ہم نے انہیں یہ حکم دے دیا ہے کہ وہ شیطان کی پیروی نہ کریں۔ وقد امروا ان یکفروا به وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انسان کو دور کی گمراہی میں جا سکے۔ یہ آیت نمبر 65 ہے۔ اس آیت کا ایک خاص پس منظر ہے۔ پس منظر کہتے ہیں، شان نزول کہتے ہیں کہ ایک کوئی خاص واقعہ پیش آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے قرآن کریم کی کوئی آیت نازل کی ہے۔ پس منظر کیا ہے کہ بشر نام کا ایک منافق شخص تھا، اس کا ایک یہودی سے اختلاف ہوا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم یہودی عالم کے پاس جاتے ہیں، اپنے معاملہ کا تصفیہ وہاں سے کراتے ہیں، اور منافق شخص یہ کہتا ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے ہیں، اپنے معاملہ کا تصفیہ وہاں سے کراتے ہیں، اور گفت و شنید کے بعد بات یہاں پر جا کر طے ہو جاتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ہم اپنا معاملہ پیش کرتے ہیں۔ جب یہ دونوں آتے ہیں اور دربار رسالت سے منافق شخص کے خلاف فیصلہ جاتا ہے، تو پھر وہ ایک تدبیر اور سوچتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ اس فیصلے کو ہم بدلوا لیں، اور یہ کہتا ہے کہ چلو ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، ان سے اپنے معاملے کا تصفیہ کراتے ہیں، اور وہاں سے جو فیصلہ ہوگا اس کو ہم بھی مان لیں گے، تم بھی مان لینا۔ لہذا جب دوبارہ اسی معاملے کا تصفیہ کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ دونوں صاحبان آتے ہیں، اور پوری بات سامنے رکھی جاتی ہے، اور جب یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ دونوں ذرا بیٹھیں، تشریف رکھیں، میں اپنے حجرے سے ہو کر آتا ہوں۔ یقین جانیے کہ وہ گھڑی کیسی تھی جس گھڑی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عمل کو انجام دیا۔ آپ اپنے حجرے سے ننگی تلوار لے کر آتے ہیں اور اس منافق شخص کے سر کو اس کے تن سے جدا کرتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں سنو،
جو شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ نہ مانے، اس کے حق میں عمر کا فیصلہ یہی ہے کہ اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا جائے، اس کو اس زمین پر جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ ایک پس منظر ہے اس آیت کے نزول۔ لیکن جب یہ بات پھیل جاتی ہے اور لوگ افواہ پھیلانے لگتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ناحق جان کا قتل کر دیا ہے، لہذا ان سے قصاص لیا جانا چاہیے، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو جاتے ہیں اور وحی ربانی کا انتظار کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی صورت کی اگلی آیت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ اعلان کر فرما دیتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہ آیت بھی اسی صورت کی ہے، آیت نمبر 65 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نبی جی آپ پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہہ دیجئے اے لوگوں، کسی ایمان والے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا ہے، کسی ایمان والے شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے تمام اختلافی معاملات میں آپ کا اپنا فیصلہ نہ بنائے، اور آپ کا جب فیصلہ ہو جائے تو اس فیصلے کو بدل و جان قبول کر لے۔ فلا وربک، اے نبی جی تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کوئی ایمان والا اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے معاملات میں آپ کو فیصلہ نہ بنا لے، اور پھر جب آپ فیصلہ سنا دیں تو پھر اس فیصلے کو اپنی جان اور اپنے دل سے مان لیں۔ آگے بڑھتے ہیں تو دنیا میں آپ نے سنا بھی ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شریعت کے فیصلے کو بھی مذاق بنا لیتے ہیں اور شریعت کے فیصلے کے باوجود اپنی رائے کا استعمال شروع کر دیتے ہیں اور پھر شریعت کا دروازہ چھوڑ کر، شریعت کا دامن چھوڑ کر سرکاری عدالتوں کا چکر لگانے لگتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں سے قرآن کریم کی دوسری آیت متعلق ہوتی ہے جو سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ سورت کی ترتیب کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو سورہ احزاب سورہ نمبر 33 ہے، اور آیت اگر دیکھیں تو یہ آیت نمبر 26 ہے، اور پارہ اگر دیکھیں تو 22ویں پارے کے صفحہ نمبر 2 کی آیت شروع کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی ایمان والے مرد کے لیے، کسی ایمان والی خاتون کے لیے اس بات کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے کہ جب شریعت کا کوئی فیصلہ ہو جائے کسی معاملے میں تو اپنے اختیار کا استعمال کرے اور اس فیصلے کو نہ مانے۔ ایسے لوگوں کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی شمار کرتے ہوئے فرمایا بطور وعید وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرتا ہے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ محترم حضرات، ہم آپ یہ جانتے ہیں کہ ہماری شریعت ایک آفاقی شریعت ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مہد پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر بطور محض ثبت کرتے ہوئے یہ بات بیان فرما دی کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور آپ کے بعد کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم مسلمان اگر دنیا میں بھلائی چاہتے ہیں، آخرت میں بھی بھلائی چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ بات نہایت ہی ضروری ہے کہ ہم شریعت کے دامن کو تھامے اپنے تمام معاملات میں، خواہ اس کا تعلق زوجین سے ہو، خواہ اس کا تعلق بھائیوں سے ہو، خواہ اس کا تعلق کسی بھی رشتہ دار سے ہو، اور خصوصاً زوجین سے اگر کوئی معاملہ متعلق ہو تو ان تمام معاملات میں ہم کوشش یہ کریں کہ سرکاری عدالتوں کا چکر نہ لگائیں۔ حضرات، ہم آپ جس صوبے میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نہایت ہی فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام اس صوبے کے باشندوں کے لیے اور دیگر صوبوں کے لیے بھی، بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور مغربی بنگال کے لیے، اور اب تو مسلم فیصلہ بورڈ کے بینر تلے پورے ہندوستان کے لوگوں کے لیے ایک ایسا موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اس دور میں بھی، اس ملک میں بھی، جبکہ ہمارے اس ملک کا آئین دستور ایک جمہوری دستور ہے، ہم یہاں رہ کر بھی
شریعت پر عمل کر سکتے ہیں. ہم یہاں رہ کر بھی اپنے معاملات میں شریعت سے فیصلہ کرا سکتے ہیں اور شریعت پر عمل کر کے دنیا میں بھی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں. ہم آپ تاریخ کو بھی پڑھتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہمارے اس ملک ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کا ایک لمبا دور رہا ہے، لیکن نتیجہ جب آتا ہے سن 1864 عیسوی کا، تو سن 1864 عیسوی میں ہمارے اس ملک ہندوستان سے نظام قضا کا وجود ختم ہو جاتا ہے اور لوگ بھول جاتے ہیں رفتہ رفتہ کہ قاضی کسے کہتے ہیں، دارالقضا کیا ہے اور معاشرے سے اس کا تعلق کیا ہے اور معاشرے کو اس سے فائدہ کیا ہے. حضرات، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے جب 26 جون 1921 عیسوی کو حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ عمارت شریعہ کی بنیاد رکھتے ہیں اور اسی وقت سے لے کر آج تک 100 سال سے زائد مدت ہونے کو ہے. اس بینر تلے ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم اس دور میں بھی نظام قضا کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کے ذریعے بھی معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں. وہ حضرات جو سرکاری عدالتوں کا چکر لگاتے ہیں اور اپنے پیسوں کو خرچ کرتے ہیں، اپنی عزتیں نیلام کرتے ہیں، دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور انہیں کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے، ایسے لوگ اس دور میں بھی اس نظام کو سمجھ کر ہمارے معاشرے میں آنے والے اختلافات کو یہاں لا کر کے شریعت پر خود بھی عمل کر سکتے ہیں اور دوسروں کی رہنمائی کر کے ان کے لیے بھلائی کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں. ہم آپ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ 19 دسمبر 2010 عیسوی میں ہمارے اس حلقے میں بھی عمارت شریعہ کے امیر شریعت سادس مولانا سید نظام الدین صاحب نور اللہ مرقدہ کے دور میں دارالقضا کا نظام وجود میں آیا اور اسی وقت سے لے کر آج تک دارالقضا کا نظام یہاں بھی چل رہا ہے اور الحمدللہ ہمارے اس جالے اور سنگھارا بلاک کے معاملات کئی سارے آتے ہیں اور آسانی کے ساتھ حل ہوتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سماج کے چنندہ حضرات خود نظام قضا کو سمجھیں، ہم سماج کے چنندہ حضرات خود یہ سمجھیں کہ ہمارے معاشرے میں اس تعلق سے جو پریشانیاں ہیں ان تمام پریشانیوں کو ہم دارالقضا کی طرف منتقل کر کے دور کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت